السلام علیکم ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طلعت حسین کے ساتھ آج ٹیلی ویژن پر کراچی اسٹوڈیو سے۔ 24 گھنٹے کی پالیسی کھینچا تانی کے بعد بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک کے اندر ایمرجنسی کا نفاذ نہیں کیا جائے گا، لیکن ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کل تک یہ ایک انتہائی سنجیدہ آپشن تھی جس کے اوپر سیاسی اور قانونی طور پہ تمام کام مکمل کر لیا گیا۔ آج ایمرجنسی کیوں نہیں لگی اس کے محرکات میں ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا ملک جو حکومت کے اپنے بیان کے مطابق بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، بلکہ اتنے اچھے طریقے سے چل رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی، جس کے اندر انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے اور باوجود اس کے چند خطرات ہیں، ملک کے اندر کسی قسم کی طاقت کا کوئی بحران نہیں ہے۔ یہ میں آفیشیل سٹیٹمنٹس دہرا رہا ہوں۔ اس ملک کے اندر ایمرجنسی کی بات کیوں کی جائے، اور اگر حالات خراب بھی ہوں تو ایمرجنسی کے اوپر کس قسم کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ کیا یہ اتنا ہی ہلکا معاملہ ہے کہ جب دل چاہے ایمرجنسی کے اوپر ڈیبیٹ شروع کر دیں یا ایز این آپشن اس کو دیکھیں، یا یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کانسٹیٹیوشنل میدان کے اوپر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے؟ ہمارے پاس مہمان تین موجود ہیں، more than adequately qualified to speak about the subject. Justice retired سعید الزماں صدیقی صاحب جو فارمر چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ہمارے پاس موجود ہیں، بہت شکریہ تشریف لانے کا اسٹوڈیو میں۔ جسٹس ریٹائرڈ وجود الدین احمد صاحب جو فارمر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد صاحب جو فارمر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ بھی موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر۔ آج کراچی میں بارش بہت ہو رہی ہے اور ہر طرف سیلابی ریلے ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن جو سیلابی ریلا ہم اسلام آباد میں چھوڑ کے آئے ہیں اس نے ابھی تک کچھ بہایا نہیں۔ آن اے مور سیریس نوٹ، ایمرجنسی کی بات چیت پاکستان کے اندر اس وقت اس بات سے قطع نظر لگنی تھی یا نہیں لگنی تھی؟ ڈز اٹ میک لیگل سینس ٹو یو صدیقی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طرح صاحب بات حل یہ ہے کہ میں تو سمجھ نہیں سکا کہ ایمرجنسی کیسے لگ سکتی ہے۔ ایمرجنسی تو آلریڈی از دیئر سنس 1998، مئی 1998 میں ایمرجنسی لگی تھی، تارڑ صاحب نے لگائی تھی اور اس کی ایک پٹیشن داخل ہوئی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا فاروق لغاری صاحب نے، اس کا کیس بھی اسی نام سے رپورٹڈ ہے، فاروق احمد لغاری ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ اس میں ہم 7 یا 8 ججز تھے، میں بھی اس بینچ میں تھا، اور اس میں ہم نے 2 پارٹ تھے اس ایمرجنسی کے، ایک تو ایمرجنسی ڈکلیریشن کا تھا اور دوسرا ہے سسپینشن آف ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس کا تھا۔ ہم نے پورا کیس ایگزامن کیا تھا اور ایگزامن کرنے کے بعد ہم نے جہاں تک کہ امپوزیشن آف ایمرجنسی تھا اس کو تو ویلیڈیٹ کر دیا تھا کہ واقعی اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ ہم نے نیوکلیر بلاسٹ کیا ہوا تھا، انڈیا سے تھریٹ تھا اور بھی خطے کے حالات خراب تھے۔ تو اس دنوں پہ ہم نے کہا کہ آبجیکٹو کنڈیشنز ایسی ہیں کہ دیر از اے جسٹیفیکیشن فار امپوزنگ ایمرجنسی۔ لیکن دوسرا پارٹ جو تھا اس کا تھا جس میں انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ کیے تھے، وہ ہم نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا۔ ہم نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ان میں آرٹیکل 15, 17, 18, 19 اور 24 وہ سسپینڈ کر دیے تھے انہوں نے، وہ ہم نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایمرجنسی جو انہوں نے امپوز کی تھی اس کے بعد وہ اٹ واز پلیس بفور دی جوائنٹ سیشن سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے، وہ اپروو ہو گئی تھی اور وہ آج تک ریووک نہیں ہوئی۔ تو ایک ایمرجنسی جب آلریڈی موجود ہے اس ملک میں تو اس کے بعد دوسری ایمرجنسی کس طرح سے، جب تک کہ پہلی والی لگتی نہیں ہے یا لگانی نہیں چاہیے؟ کوئی ایسا پروویژن تو نہیں کہ ایک ایمرجنسی کے بعد دوسری ایمرجنسی لگائی جا سکے۔ ایمرجنسی لگانے کے لیے تو وہی آبجیکٹو کنڈیشن موجود ہونی چاہیے جو آرٹیکل 232 میں لکھی ہوئی ہے۔ جب تک وہ آبجیکشن کنڈیشن کیا ہے کہ ملک کو کسی بیرونی خطرات کا سامنا ہو، ملک پہ کوئی چڑھائی ہو رہی ہو یا کوئی حملہ آور ہو رہا ہو، یا کسی پروونشل گورنمنٹ میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہو جو اس کے کنٹرول سے باہر ہو، تو ایسی تو کوئی حالت تو ابھی آپ کو نظر نہیں آ، لیکن وہ جو پرانی ایمرجنسی وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئی؟ جی ڈی نوٹیفائی نہیں، تو میری دانش میں تو کبھی آج تک نہیں ہوئی۔ میں نے بہت ریکارڈ دیکھا، کوشش کی کہ شاید کبھی ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئی۔ اچھا، اس بات سے قطع نظر کہ وہ ایمرجنسی کا مستقبل کیا ہے یا حال کیا، وجود الدین صاحب، اگر وہ ایمرجنسی نہ بھی ہو تو اس وقت پاکستان میں آپ کو کنڈیشنز نظر آتی ہیں جس کے تناظر میں ایمرجنسی کے اوپر ایک سنجیدہ ڈیبیٹ ہو؟ طلعت صاحب، ذرا سا میں تھوڑا سا چیف صاحب سے ڈس ایگری کروں گا اس چیز کے بارے میں۔ ایمرجنسی کے متعلق جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے وہ نہیں لگ سکتی۔ اگر کوئی 1 سال کے عرصے سے زیادہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کرے تو میری ناقص رائے میں وہ آٹومیٹیکلی 1 سال گزر جانے کے بعد لیپس ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے جس وقت ٹیک اوور کیا تھا انہوں نے اپنی ایمرجنسی خود لگائی تھی، اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ ایمرجنسی لگا کے بھول جاتے ہیں۔
اور اس کو جس طریقے سے سابق چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کرنا چاہیے، اور اگر نہ ہو تو ظاہر ہے اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب میں جناب کے کوشچن کی طرف آتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے حالات ہیں کہ جس میں کہ ایمرجنسی نافذ کی جائے، اور بیسیکلی اگر تو کلوزلی آرٹیکل 232 کے فرسٹ پارٹ کو دیکھا جائے تو بیسیکلی یا تو کوئی وار ہو جہاں پر کہ فیڈریشن ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے، یا کوئی فورن ایگریشن ہو جہاں پر کہ فیڈریشن ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے، یا پھر پروونشل معاملہ کوئی اس طرح کا ہو کہ پروونشل گورنمنٹ جس صوبے میں بھی وہ مسئلہ ہے اس کو اپنے ریسورسز کے مطابق ٹیکل کرنے کی اہلیت نہ رکھتی ہو۔ تو اس طرح کی اشکال تو کبھی موجود ہی نہیں ہیں اس وقت، اور دیگر یہ ہے کہ پچھلے 8 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے تو جو اس وقت موجود ہے وہ اس وقت بھی موجود تھا، تو پھر یہ ہے کہ ایمرجنسی جو کہ ابتدا میں لگائی گئی تھی تو پھر وہ کنڈیشنز تو واٹ از نیو؟ واٹ از نیو؟ نتھنگ از نیو۔ ناصر اسلم صاحب، ایشو یہ ہے کہ قانون اور آئین کے اندر جو پروویژن ہے وہ اپنی جگہ پر ہم اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ کرنا، یہ ڈٹرمن کرنا کہ معروضی حالات کس قسم کے ہیں، یہ ایگزیکٹو کا اختیار سمجھا جاتا ہے۔ تو جو معروضی حالات آئین کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کو ڈٹرمن کیا صرف ایگزیکٹو ہی کرے گی کہ ہماری نظر میں اس وقت یہ حالات ایسے ہیں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کو انڈورس کرنے کے بعد کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ان گراؤنڈز کو جن میں سے بہت سارے آئین کے اندر بیان کیے گئے؟ کہ اگر یہ ایمرجنسی لگاتے ہیں تو ایک قسم کی ایک ایڈمیشن ہوگی کہ ہم فیل ہو گئے ہیں اپنے جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے کہ ہم ایک بہتر فضا قائم کریں گے پاکستان کے اندر، بہتر لا اینڈ آرڈر ہوگا، ترقی ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے تو اس سے پھر ایک قسم کی ایڈمیشن ہوتی ہے کہ ایکسٹرنل ایگریشن ہے کوئی، اگر انٹرنل پرابلمز نہیں ہے تو ایکسٹرنل ایگریشن ہے۔ تو ایکسٹرنل ایگریشن آپ کیا کہیں گے؟ ایکسٹرنل ایگریشن میں آپ یہ کہیں گے کہ ایران حملہ کرنے والا ہے، ہندوستان حملہ کرنے والا ہے، افغانستان حملہ کرنے والا ہے، یا آپ کہیں گے کہ امریکہ کی طرف سے خطرہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہ اس کی طرف سے کوئی ایکشن ہو سکتا ہے آپ کے ٹرائبل ایریاز میں، تو یہ تو ایک بہت بڑی ایک قسم کی ڈیفیٹ ہوگی آپ کی پالیسیز کی، ناکامی ہوگی آپ کی پالیسیز کی کہ آپ اتنے سال امریکہ کے ساتھ اس وار اگینسٹ ٹیرر میں اپنے پارٹنر رہے، اور اس کے باوجود آپ کو خطرہ اس کا ہے کہ ایکسٹرنل ایگریشن جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہے۔ تو مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس کی بیسس پہ وہ ایمرجنسی کو لگانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے دیکھیں جو اس وقت جتنی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، جتنی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ایک اور ٹرم جو ہے اس میں پریزیڈنٹ رہ سکے۔ یہی ساری جتنی اگر آپ دیکھیں جتنی بھی پچھلے عرصے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس میں اگر آپ آرٹیکل 41 دیکھیں گے تو آرٹیکل 41 کی کلاز 7 اور کلاز 8 جو ہے وہ بنی تھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ تاکہ وہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں یونیفارم میں رہتے ہوئے پریزیڈنٹ رہ سکیں، لیکن وہ اس ٹرم کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئی، اور اب جو نئی ٹرم آئے گی اس کے لیے وہ کلاز 7 اور کلاز 8 کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اسی لیے ساری تگ و دو ہو رہی ہے قانونی طور پہ اور پارلیمنٹ کے تھرو کہ کسی تو آپ کے خیال میں یہ اس کا بنیادی جو محرک ہے وہ سیاسی ہے؟ جی اور سیاسی ہے، اور میرا خیال ہے میں کل ولی الدین صاحب کو بھی کہیں میں نے سنا تھا، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایسے مسئلے ہیں جو کہ سپریم کورٹ جائیں گے، اور میرا تو خیال ہے آج کل حالات ایسے ہیں کہ سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ وہاں ڈٹرمن کرے گی کہ بھئی کیا میٹیریل اتنا موجود تھا، کیا ریزنز اتنے موجود تھے کہ جس کی بیسس پہ آرٹیکل 232 کے جو کنڈیشنز ہیں وہ فلفل ہوتی ہیں۔ اوکے، اسٹے آن دس پوائنٹ نائب صاحب، اسٹے آن دس پوائنٹ۔ صدیق صاحب، ہر قانونی سٹیپ جو ہے پاکستان کی جو تاریخ رہی ہے اس کے پیچھے ایک سیاسی موٹیویشن ہوتی ہے، لبادہ اس کو آئین اور قانون کا پہنایا جاتا ہے، لیکن جو اسپرٹ ہوتی ہے بعض کا فلیش بھی جو ہوتا ہے وہ سیاسی ہوتا ہے۔
یہ ڈٹرمن کرنا کہ آپ کی نیت کیا ہے اور یہ ڈٹرمن کرنا کہ آپ نے اپنی ججمنٹ صحیح ایکسرسائز کی ان ٹرمز آف یوزنگ یور کانسٹیٹیوشنل پاورز، یہ الٹیمیٹلی فیصلہ کون کرے گا کہ نیت کس کی کیا ہے؟ نیت کا جج کون ہے؟ دیکھیے یہ بات اس میں فاروق احمد خان لغاری کیس میں بھی اٹھائی گئی تھی اور اس میں کورٹ کا جوریسڈکشن چیلنج کیا گیا تھا کہ جہاں تک سبجیکٹو سیٹسفیکشن کا تعلق ہے پریزیڈنٹ کا، وہ کورٹ ایگزامن نہیں کر سکتی، تو اس کو ہم نے نہیں ایکسیپٹ کیا. وی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دیٹ آرگومنٹ. اور ہم نے اس میں یہی ہولڈ کیا کہ وہ آبجیکٹو کنڈیشن جو لکھی ہوئی ہیں 232 میں، کیا وہ اس وقت موجود تھیں جب ایمرجنسی لگائی گئی، تو ان کا ڈٹرمنیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے یا ہائی کورٹ بھی کر سکتی ہے. اگر وہ 199 میں جائے تو وہاں بھی کر سکتی ہے اور 184(3) میں جائے تو سپریم کورٹ کر سکتی ہے. مطلب کہ یہ جوڈیشل ریویو کیا جا سکتا ہے. اٹ از سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو. یہ جو ایکشن ایمرجنسی کے نفاذ کا ایکشن جو ہے اٹ از سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو. جوڈیشل ریویو کا معنی مطلب یہ کہ کورٹ اس بات کو ایگزامن کرے گی کہ کیا واقعی وہ حالات موجود تھے جس کے تحت دستور کے اندر ایمرجنسی کے نفاذ کا جواز موجود